بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن کلاسز کے سلسلے میں میک 252 میٹرالوجی کا یہ میرا تیسرا لیکچر ہے، اور آج کا لیکچر ایڈجسٹیبل ٹولز کے بارے میں ہے۔ ایسے ٹولز، ایسے پیمائشی آلات جن کی اسپیسیفک رینج ہوتی ہے اور اس رینج کے اندر ہم کسی بھی آبجیکٹ کو میئر کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کہ آپ اس لیکچر میں گو تھرو ہونے کے بعد ان ایڈجسٹیبل میئرنگ ٹولز کے بارے میں سیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے، ان کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اور ان کو ایکسپلین کر سکیں گے۔ اور ان ایڈجسٹیبل میئرنگ ٹولز میں جو آپ کے سلیبس میں ہیں وہ تین ہیں: ورنیئر کیلیپر، مائکرومیٹر اور ڈائل انڈیکیٹر۔ ایڈجسٹیبل میئرنگ ٹولز بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایکوریٹ اور پرسائز میئرمنٹ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور پروڈکشن لیب اور پروڈکشن ورکشاپس کے اندر ان کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور یہ ایک اسپیسیفک رینج کے اندر پیمائش لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ لیکچر آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان ٹولز کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں، سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایکوریسی اور پریسیجن جو ہے یہ ٹرمز کیا ہوتی ہیں۔ ایکوریسی پیمائشی آلے کی ایسی صلاحیت ہوتی ہے جس میں کوئی پیمائشی آلہ کسی آبجیکٹ کے ٹرو سائز، جتنا اس کا ایکچول سائز ہے، اس ویلیو کو اگر انڈیکیٹ کرتا ہے پیمائشی آلہ، تو ہم کہیں گے کہ یہ پیمائشی آلہ ایکوریٹ ہے، اور اس کی اس صلاحیت کو ایکوریسی بولیں گے۔ جبکہ پریسیجن کسی پیمائشی آلے سے لی گئی کسی آبجیکٹ کی بار بار پیمائش، کہ وہ بار بار پیمائش لینے پر اس کی سیم ویلیو رپیٹ کرے، یعنی اس میں ریپیٹیبلٹی ہو، تو اس طرح جو پیمائشی آلہ ایک ہی آبجیکٹ کی بار بار پیمائش لینے پر ایک ہی رزلٹ دیتا ہے بار بار، تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ پیمائشی آلہ پرسائز ہے، اور پیمائشی آلے کی اس صلاحیت کو پریسیجن بولتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آلہ پرسائز ہو تو وہ ایکوریٹ بھی ہو، ممکن ہے وہ پرسائز ہو لیکن ایکوریٹ نہ ہو، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ پرسائز بھی ہو اور ایکوریٹ بھی ہو۔ جی، آج ایڈجسٹیبل ٹولز کے سلسلے میں ہم سب سے پہلا جو میئرنگ انسٹرومنٹ ڈسکس کریں گے وہ ہے ورنیئر کیلیپر۔ اور ورنیئر کیلیپر کا لیکچر جو ہے وہ دو حصوں پہ مشتمل ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ ورنیئر کیلیپر کے لیے پارٹ 1 جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اس میں، اور باقی کچھ چیزیں رہ جائیں گی تو وہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ورنیئر کیلیپر کا تعارف کرواتا ہوں۔ ورنیئر کیلیپر ایک پریسیجن میئرنگ انسٹرومنٹ ہے جسے ہم لینئر میئرمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لینئر میئرمنٹ سے مراد ہے لائن سیگمنٹ کی پیمائش، یعنی قطع خط کی پیمائش، جیسے لینتھ، ویڈتھ، تھکنیس، ایکسٹرنل ڈایامیٹر، انٹرنل ڈایامیٹر اور ڈیپتھ وغیرہ۔ جی، یا ورنیئر کیلیپر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں، ان کی پارٹس جو ہیں نمبرنگ ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے گا نمبر 1، یہ ہے آؤٹ سائڈ لارج جاز۔ ان سے ہم بیرونی پیمائش لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ 2 جاز ہیں، اس میں جو لیفٹ ہینڈ پہ پیمانے کے ساتھ جڑا ہوا جبڑا ہے اس کو ہم فکس جا بولتے ہیں، اور جبکہ جو دوسرا جبڑا ہے وہ سلائیڈ کر سکتا ہے رول کے اوپر آگے پیچھے، اس کو ہم موویبل جا بولتے ہیں۔ ان دونوں کو مجموعی طور پہ ہم نے کیا کہا؟ آؤٹ سائڈ لارج جاز۔ نمبر 2، یہ ہیں ان سائڈ جاز۔
ان کو ہم ایجز فار انٹرنل ڈائمینشن بھی بول سکتے ہیں، ایجز فار انٹرنل ڈائمینشن۔ ان سے کسی ہول کی کا انسائڈ ڈائمیٹر معلوم کر سکتے ہیں، یا ریسیسز کا ان بٹوین جو ڈسٹنس ہے وہ ہم میئر کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے یہ ہے ڈیپتھ پروب یا ڈیپتھ راڈ یا ڈیپتھ گیج۔ نمبر 3 جو ہے، اس گیج سے ہم ہالو آبجیکٹ کی گہرائی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں ڈیپتھ پروب یا ڈیپتھ راڈ یا ڈیپتھ گیج۔ جی نمبر 4 جو پارٹ ہے، یہ اسکیل دکھائی گئی ہے، یہ ہے رول اسکیل ان میٹرک سسٹم، یعنی ملی میٹروں میں، سینٹی میٹروں میں جو پیمائش ہے وہ نمبر 4 پہ آپ کو دکھائی گئی ہے، جو پیمانے کے ڈاؤن سائڈ پہ اسکیل بنی ہوئی ہے رول کے اوپر، وہ میٹرک سسٹم میں ہے۔ اور نمبر 5 ہے رول اسکیل ان انچ سسٹم، پیمانے کے ٹاپ ایج پہ جو پیمائش اپنے گریجویشنز لگی ہوئی ہیں، نشانات لگے ہوئے ہیں، یہ انچ سسٹم میں ہیں۔ اور نمبر 6 دیکھ رہے ہیں، یہ ورنیئر اسکیل میٹرک سسٹم میں ہے، اور نمبر 7 ورنیئر اسکیل انچ سسٹم میں ہے۔ جی، اور اس طرح سے نمبر 8 جو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تھمب سکریو۔ اور نمبر 9 یہ رول یا بیم اس کو کہتے ہیں، جو پیمانہ ہے اس کو رول یا بیم کہتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ان سارے پارٹس کے نام جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ جی، یہ آپ ان کو میچ کر کے دوبارہ دیکھیں اور بار بار ریوائز کریں اور دیکھیں کہ کس پارٹ کا کیا نام ہے۔ اکثر یہ کویسچن ایگزامینیشن میں آتا ہے کہ ڈرا اے نیٹ اسکیچ آف ورنیئر کیلیپر اینڈ لیبل اٹس پارٹس۔ جی، اب ان کی مختصر وضاحت کرتا ہوں کہ آؤٹ سائڈ لارج جاز جو ہیں، یہ ایکسٹرنل ڈائمینشنز میئر کرنے کے لیے، جیسے ایکسٹرنل ڈایامیٹر یا تھکنس یا لینتھ وغیرہ، اس کو میئر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ان سائڈ اسمال جاز جو ہیں، یہ انٹرنل ڈائمینشنز میئر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ان سائڈ ڈایامیٹر کسی ہول کا۔ اور ڈیپتھ پروب یا ڈیپتھ راڈ جو ہے، یہ سوراخ کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 رول اسکیل جو ہے، یہ میٹرک میں یعنی ملی میٹرز میں، جب ہم نے کسی آبجیکٹ کی پیمائش ملی میٹروں میں لینی ہو تو پھر ہم اس اسکیل کو کنسلٹ کرتے ہیں۔ نمبر 5 رول اسکیل امپیریل سسٹم یا برٹش سسٹم یا انچ سسٹم، جب ہم نے انچ سسٹم میں کسی آبجیکٹ کی پیمائش معلوم کرنی ہو تو پھر یہ والی پیمائش جو ہے، یہ والی اسکیل جو ہے، ہم کنسلٹ کرتے ہیں۔ ورنیئر اسکیل میٹرک میں، اب رول اسکیل کے ساتھ ورنیئر اسکیل اٹیچ ہے، تو جب ہم نے پیمائش میٹرک میں کرنی ہو تو پھر ہم نے ورنیئر اسکیل بھی میٹرک والی جو ہے وہ کنسلٹ کرنی ہے۔ اور اسی طرح ورنیئر اسکیل جو ہے امپیریل، نمبر 7 ورنیئر اسکیل امپیریل یا انچ سسٹم میں، تو جب ہم نے انچ سسٹم میں پیمائش لینی ہو تو ہم نے رول اسکیل بھی جو ہے وہ امپیریل یا انچ سسٹم والی کنسلٹ کرنی ہے، اور ورنیئر اسکیل بھی جو ہے وہ انچ سسٹم والی کنسلٹ کرنی ہے۔ نمبر 8 ریٹینر، اس کو ہم اس کو تھمب امپریشن بھی بعض اوقات بول دیتے ہیں، تھمب سکریو بھی بول دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا وہی کام ہوتا ہے جیسے مائکرو میٹر میں لاکنگ نٹ کا یا لاکنگ سکریو کا۔ اس کو اگر ہم پریس کر کے موو کرنا چاہیں گے موویبل جاز کو، تو وہ آسانی سے ہم اس کو رول کے اوپر سلائڈ کر پائیں گے، اور جب اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ ورنیئر پلیٹ کو لاک کر دے گا رول کے اوپر۔ جی، نمبر 9 رول یا بیم جو ہے، ایک تو اس کے اوپر نشانات ہوتے ہیں، اسکیل بنی ہوئی ہوتی ہے انچوں میں اور ملی میٹروں میں۔ دوسرا، ورنیئر پلیٹ اس کے اوپر موو کرتی ہے، جس کے فرنٹ سائڈ پہ ورنیئر اسکیل بنی ہوئی ہوتی ہے،
اور اسی طرح سے ایک موویبل جا جو ہوتا ہے وہ ورنیئر پلیٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم سلائیڈ کروا سکتے ہیں رول کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ورنیئر سکیل جو ہمیں ملتی ہے انچ میں اور ملی میٹروں میں، اس کو بھی ہم رول کے اوپر سلائیڈ کر سکتے ہیں، تو رول کا یہ فائدہ ہے جی۔ نیکسٹ جی، سکیلز دو طرح کی ہیں ورنیئر کیلیپر کو، جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس کے ایک ایج پر میٹرک یعنی ایم ایم میں جو سکیل ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور دوسرے کنارے پر جو رول سکیل ہے یا مین سکیل ہے وہ امپیریل یا برٹش یا انچ سسٹم میں بنی ہوئی ہے۔ ورنیئر سکیل اسی طرح ورنیئر سکیل بھی دو ہیں، میٹرک میں بھی اور انچز میں بھی جی۔ اب سکیلز کو ہم دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لہٰذا اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ رول سکیل کا 1 سینٹی میٹر جو ہے ڈائیگرام میں شو کیا گیا ہے، تو آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ 0 سے 1 تک یہ 1 سینٹی میٹر ہے، اور اس کے 10 برابر حصے کیے ہوئے ہیں، اور اس کا جو ایک حصہ ہے وہ 1 ملی میٹر کہلاتا ہے، یعنی 1 سینٹی میٹر جو ہے اس میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں جی۔ اب یہ امپیریل سسٹم میں جو رول سکیل ہے، یعنی پیمانے کے اوپر، رول کے اوپر جو سکیل انچوں میں بنی ہوئی ہے، اس میں 1 انچ کو 16 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو 0 سے جو اگلا نشان ہے یہ ایک ڈویژن کہلائے گی، تو ایک ڈویژن یا جو سمالسٹ ڈویژن رول سکیل کے اوپر ہے وہ 1/16 انچ کے برابر ہے جی۔ اس طرح ورنیئر سکیل، ورنیئر سکیل کو ہم موویبل سکیل بھی کہتے ہیں، اور یہی ورنیئر سکیل ہے جو ہمیں 1 انچ کے یا 1 ملی میٹر کے فریکشنل پارٹ میں میئرمنٹ لینے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے، تو لہٰذا یہ ورنیئر سکیل انچوں میں بھی موجود ہے اور میٹرک سسٹم میں بھی موجود ہے۔ اے پہ دیکھیے گا ورنیئر سکیل میٹرک سسٹم میں، یہ ڈائیگرام آپ نیچے بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو جہاں پر یہ ورنیئر سکیل کو مارک کیا گیا ہے، یہ اس کے 20 حصے آپ دیکھ رہے ہیں، 20 حصے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ورنیئر سکیل کو آگے جا کے ہم مزید ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی صرف یہ آپ سمجھیں کہ اسی سکیل کی بدولت ہم ملی میٹر کے فریکشنل پارٹ میں ریڈنگ لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب یہ ورنیئر سکیل دیکھ رہے ہیں آپ انچ سسٹم میں، یہ ورنیئر سکیل انچ سسٹم میں نیچے ڈائیگرام میں دیکھیں 8 حصے آپ اس کے دیکھ رہے ہیں، 0 سے آگے 4 مارک ہے اور پھر 8 مارک ہے، تو یہ ورنیئر سکیل انچ کے فریکشنل پارٹ میں ہمیں جو پیمائش لینی ہے اس کے قابل بناتی ہے جی۔ ایک بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے لیسٹ کاؤنٹ۔ لیسٹ کاؤنٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ کم سے کم پیمائش جو ہم کسی پیمائشی آلہ کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں، وہ اس پیمائشی آلہ کی لیسٹ کاؤنٹ کہلاتی ہے، اور لیسٹ کاؤنٹ معلوم کرنے کا فارمولہ ہے جس کی مدد سے بآسانی لیسٹ کاؤنٹ معلوم کی جا سکتی ہے۔ لیسٹ کاؤنٹ ایکولز اسمالسٹ ڈویژن آن رول اسکیل اوور ٹوٹل نمبر آف ڈویژنس آن ورنیئر اسکیل جی۔ اب یہ کیلکولیشن کر کے آپ کو بتائی گئی ہے، دکھائی گئی ہے، اس کو غور سے دیکھیے۔ اگر ورنیئر اسکیل کی کل ڈویژن جو ہیں وہ 20 ہوں اور پیمانے کے اوپر چھوٹے سے چھوٹا درجہ یعنی اسمالسٹ ڈویژن آن رول اسکیل وہ 1 mm کے ایکول ہو، تو لیسٹ کاؤنٹ معلوم کرنے کے لیے فارمولے میں ویلیوز پٹ کریں، لیسٹ کاؤنٹ ایکولز 1 mm over 20، اور تو یہ نکلے گی 0.05 mm۔ ایک اور ایگزامپل دیکھیے گا، فارمولے میں ویلیو پٹ کریں، اگر پیمانے پر چھوٹے سے چھوٹا درجہ 1 ملی میٹر ہو اور ورنیئر سکیل کے کل درجے 50 ہوں، تو لیسٹ کاؤنٹ ایکول ہوگی 1 mm over 50، لیسٹ کاؤنٹ ایکول 0.02 mm جی۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ
آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی اور آپ کی کلاس لیول کے لحاظ سے بھی کہ ورنیئر کیلیپر جو ہے اس کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے، کس طرح سے یہ ورک کرتا ہے۔ تو یہ ورنیئر کیلیپر سلائیڈنگ سکیلز کی بنیاد پہ کام کرتا ہے۔ اس میں ایک تو رول سکیل ہوتی ہے اور دوسری ورنیئر سکیل۔ آپ کو پتہ ہے ورنیئر سکیل جو ہے وہ رول کے اوپر سلائیڈ کر سکتی ہے، اور ورنیئر کا اگر ایک ڈویژن دیکھیں اور رول کا ایک ڈویژن دیکھیں تو وہ ایگزیکٹلی ایکول نہیں ہوتے، دیکھنے میں برابر لگتے ہیں لیکن وہ ایکول نہیں ہوتے، ان میں بہت مائنر سا ڈفرنس ہوتا ہے، اور ان کا یہ ڈفرنس جو ہے وہ لیسٹ کاؤنٹ کے برابر ہوتا ہے۔ آگے کیلکولیشن میتھمیٹیکلی میں نے کر کے دکھائی ہے کہ ایک رول ڈویژن میں سے اگر ایک ورنیئر ڈویژن کو مائنس کریں گے تو لیسٹ کاؤنٹ کے ایکول آپ کو آنسر ملے گا۔ جی دیکھیے گا، ایک ایسا ورنیئر کیلیپر جس میں ورنیئر ڈویژنز 20 ہیں، تو اگر آپ کے پاس ورنیئر کیلیپر اویلیبل ہو تو آپ یہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ورنیئر جو اسکیل ہے اس کے 20 درجے رول کے 19 درجوں کے برابر ہوتے ہیں، یعنی 20 ورنیئر ڈویژنز ایکول 19 اسمالسٹ ڈویژنز آن رول اسکیل۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پیمانے پر جو ایک درجہ ہوتا ہے وہ 1 ملی میٹر کے ایکول ہوتا ہے، لہٰذا جو 19 اسمالسٹ ڈویژن ہوں گے رول کے اوپر وہ 19 mm کے ایکول ہوں گے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 20 ورنیئر ڈویژنز از اکول ٹو 19 mm۔ اگر اب ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ ایک ورنیئر ڈویژن کا کیا سائز ہے، تو یہ یونٹری میتھڈ جو میتھمیٹکس میں جسے ہم اکائی کا قاعدہ کہتے ہیں اس کے مطابق 19 mm اوور 20 از اکول ٹو 0.95 mm۔ اس ورنیئر کیلیپر میں 1 ورنیئر ڈویژنز وڈ بی ایکول ٹو 0.95 mm۔ تو اب یہ ڈفرنس نکال کے دیکھیے گا کہ رول پر ایک جو سمال ڈویژن ہے وہ 1 mm ہے اور ایک ورنیئر ڈویژن کا سائز نکلا ہے 0.95 mm، لہٰذا ان کا ڈفرنس ہم نے نکالا 1 mm مائنس 0.95 mm از اکول ٹو 0.05 mm، دیٹ از اکول ٹو دی لیسٹ کاؤنٹ آف ورنیئر کیلیپر۔ جی کوئی کویسچن اس سلسلے میں ہو تو آپ یو آر موسٹ ویلکم، اور جو کچھ اس کے اندر ریڈنگ لینے کے طریقے اور اس کو پڑھنا کیسے ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔